السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بھائی صاحب نے دعا کے متعلق سوال بھیجا ہے کہ روزہ رکھنے کی دعا جو ہے وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اور جو روزے کھولنے سے پہلے کوئی دعا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، میں سب سے پہلے قرآن پاک سے عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعائیں مانگو اور میں قبول کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ روزہ رکھنے سے پہلے نہ دعا مانگو یا بعد میں نہ مانگو۔ تو یہ کہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ تو دعا آپ کسی بھی وقت کسی بھی موقع پر کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، قبول فرماتے ہیں۔ تو رہی بات یہ جو حدیثیں ہیں، دیکھیں یہ جو 72 فرقے دوست کی فرقے ہیں، انہوں نے یہ من گڑت حدیثیں بنائی ہوئی ہے۔ یہ خود اس میں الجھے ہوئے ہیں اور دوسری مخلوق کو بھی الجھایا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، دین کے جو باقی تمام مسائل ہیں ان میں بھی ان کا یہی حال ہے۔ یہ اس طرح کی من گڑت حدیثیں بنا لیتے ہیں جس میں یہ الجھے رہتے ہیں اور باقیوں کو بھی الجھائے رکھتے ہیں۔ یہ نہ ان کو سمجھ دین کی آئی اور نہ ان کے جو ساتھ لگنے والے ہیں نہ ان کو دین کی سمجھ آئی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں نہیں فرمایا کہ اس موقع پر دعا نہ مانگو یا اس موقع پر دعا مانگو، تو پھر یہ اس طرح کی دیکھیں یہ من گڑت حدیثیں بناتے رہتے ہیں، یہ ان کا وتیرہ ہے۔ دیکھیں اگر ان کو دین کی سمجھ آئی ہوتی تو نبی علیہ السلام یہ اتنا بڑا فیصلہ کیوں سناتے کہ 72 فرقے ہوں گے سارے دوست کی ہیں۔ تو اب یہ حدیث ہم کوٹ کرتے ہیں تو یہ جو ہے دوست کی فرقے یہ کہتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں دوست کی، میرے بھائی ہم تو نبی علیہ السلام کا فرمان پاک سناتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ 3993 نمبر حدیث ہے کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے سارے دوست کی ہیں۔ دوست کی اس لیے ہیں کہ ان کو دین کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ سمجھ اس لیے نہیں آئی کیونکہ یہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ سب ان کی من گڑت حدیثیں ہیں جس میں یہ الجھے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائی آپ ان کے پیچھے نہ چلیں، آپ قرآن پاک کو دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں۔ تو دوسرا ایک اور بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہم مان لیتے ہیں کہ سجدہ تعظیم جائز ہے، اس کی منسوخی کا حکم قرآن پاک میں نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے گدھا گھوڑا یہ بھی کھایا جاتا تھا، اس کی منسوخی کا حکم کہاں پر ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، جو یہ بندہ سوال پوچھ رہا ہے یہ گدھا بھی کھائے گھوڑا بھی کھائے چاہے کتا بھی کھائے تو ہم نہیں اس کو روکیں گے کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے، تو یہ بھلے جو مرضی کھائے، تو ہم ان کو منع نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم منع کر سکتے ہیں۔ دوسرا دیکھیں سجدہ تعظیم جائز ہے، ہم اس پر عین الیقین ہیں، ہم اس کی فضیلت سے واقف ہیں۔ تو جب سجدہ تعظیم جائز ہے تو کیا ہم نے کسی سے پوچھا کہ اب ہم سجدہ کریں یا نہ کریں؟ جب ہمیں یقین ہے، ہم اس پر کامل یقین ہے ہمارا، ہم سجدہ تعظیم کرتے ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ گدھا گھوڑے کا منسوخی کا حکم کہاں پر ہے، تو میرے بھائی آپ اگر کھانا چاہتے ہیں گدھا بھی کھائے گھوڑا بھی کھائے چاہے کتا بھی کھائے تو آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ اور دیکھیں جب خیبر فتح ہوا تو نبی علیہ السلام نے 3 جو گھاس تھے وہ ان کو حرام قرار دیا، گدھا گھوڑا اور گو، یہ نبی علیہ السلام نے ان کو حرام فرما دیا۔ اور صحابہ کرام کی ہانڈیوں میں یہ گدھا گھوڑا وغیرہ پک رہا تھا تو انہوں نے اسی وقت اپنی جو ہانڈیاں تھیں یہ فرمان پاک سن کر وہ اپنی ہانڈیاں الٹا دیں۔ انہوں نے یہ گوارا نہیں سمجھا کہ جو پک رہا ہے یہ چلے یہ کھا لیں تو بعد میں ہم نہ پکائیں گے، نہیں، انہوں نے اسی وقت اپنی ہانڈیاں الٹا دیں جب نبی علیہ السلام کا انہوں نے فرمان پاک سنا۔ دوسرا دیکھیں سجدہ تعظیم جو ہے یہ فرشتوں کو سمجھ میں آیا، نبیوں کو سمجھ میں آیا، اس کے بعد اولیاء کرام کو سمجھ میں آیا اور جو ان کے ساتھ لگنے والے ہیں ان کو سمجھ میں آیا۔ تو ابلیس کو سجدہ تعظیم کی نہ اس وقت سمجھ آئی، نہ ہی آج تک آئی، نہ ہی آگے سمجھ آئے گی۔ اسی طرح جو ابلیس کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان ابلیس کے پیروکار ہیں، ابلیس کی طرح ان کو بھی سجدہ تعظیم کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو دوسرا دیکھیں ابلیس اللہ تعالیٰ سے نہیں سمجھ سکا تو آج جو اس کے چیلے ہیں، جو اس کے پیروکار ہیں، ہم ان کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ تو ان سے بحث کرنا فضول ہے، کیونکہ جب جو ان کے بڑے ہیں تو ان کو سجدہ تعظیم کی سمجھ روز ازل نہیں آئی تو آج ان کو کیسے سمجھ آ جائے گی؟ تو اس لیے میرے بھائی ان سے بحث کرنا وہ فضول ہے۔ سجدہ تعظیم جو ہے اس کی فضیلت کو فرشتوں نے سمجھا، نبیوں نے سمجھا، بعد میں اولیاء کرام نے صحیح سمجھا۔
تو اس کی فضیلت کو وہ جانتے تھے، اس لیے آج بھی اولیاء کرام میں سجدہ تعظیم رائج ہے، وہ کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے سجدہ تعظیم۔ اور دوسرا، جن کو شک ہے کہ گدھا گھوڑا کی منسوخی کہاں پر ہے، تو میرے بھائی جن کو شک ہے وہ کھائیں، ہم کتا کھائیں، گدھا کھائیں، گھوڑا کھائیں، تو ہم ان کو نہیں روکیں گے۔ تو امید ہے کہ میرا جو سوال تھا وہ کلیئر ہو گیا ہے۔ تو اگر پھر بھی کوئی کسی کی الجھن ہو تو وہ دوبارہ ارشاد فرما دے، میں عرض کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عقل عطا فرمائے، آمین، اللہ حافظ۔